السلام علیکم۔ اللہ اللہ اے میرے پیارے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ، سن رہا ہے نا تو؟ ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں میرے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ اے اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ اے اللہ آج ہم سب کی فریاد کو سن لے۔ اللہ جمعے کی مبارک رات ہے، جمعے کا مبارک دن ہے۔ اے اللہ اس رات اور اس دن میں فقیروں کو بھی بانٹا جاتا ہے۔ تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ اٹھائے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے پروردگار، اے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ آج 27 صفر جمعے کا دن بھی آ گیا ہے۔ 3-4 دن کے بعد ماہ ربیع الاول سرکار کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس مہینے کو شروع ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، عظمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اے اللہ سرکار کی آمد ہو رہی ہے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اس آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس جمعہ مبارک کی ببرکت دن کا واسطہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہمارے عزیز کاروں کی بخشش و مغفرت کر دے۔ میرے بہن بھائی عزیز وقار جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ بے شک تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس دن کا، اور پورے 6 دن کے بعد یہ دن نصیب ہوتا ہے۔ یا رب ہم سب کو اس بابرکت دن کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس دن میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ دن ہمارے لیے ایسا دن بنا دے اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب اس دن میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک تو اس ماہ سفر کا آج آخری جمعہ ہے، اس دن میں ہم سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اس جمعے میں تو ہم سے راضی ہو جا، اس جمعے میں ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا اس جمعے کے دن تو ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ اس دن میں تمام بے چین دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ اس مہینے میں ہماری چاہتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ آج جمعے کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں بخش دے۔ اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بس اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اللہ انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ وہ جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ وہ سب خوشی ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دے اور آخرت کی دنیا میں بھی دکھا دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا۔ اے اللہ پاک جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اے اللہ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے نا اتفاقی
नाचाकी, लड़ाई झगड़े और रिस्क की तंगी को दूर कर दे। अल्लाह हमारे घरों में चारों तरफ से रिस्क के दरवाजे खोल दे, हलाल रोजी के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह ये बाबरकत महीना खैर आफियत के साथ नसीब फरमा। तुझे तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हमसे राजी हो जा। ए पाक परवरदिगार, हमारे प्यारे परवरदिगार, ए रब्बे जुल जलाल, जो तुझे कायनात में सबसे ज्यादा अजीज है, वो मेरा भी नबी है, तेरा भी प्यारा है, और मैं इस नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की गदा हूँ, जो हमारे प्यारे नबी हम जैसे गुनाहगारों के लिए तेरे सामने शब मेराज की रात आंसू बहाते रहे। इनके मुबारक मुबारक आंसुओं की तुझे कसम, हमारी दुआओं को कबूल कर ले। या अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल कर, जिनके लिए हम बेचैन हैं, बेकरार हैं। ए अल्लाह तो हमारे दिलों के हाल से वाकिफ है। अल्लाह अगर हम जबान से भी ना कहें तो फिर भी जानता है हमारे दिलों दिमाग में क्या चल रहा है। अल्लाह तुझे सब पता है, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या कमजोरियां हैं। ए हमारे परवरदिगार, तो हमारी इन परेशानियों को जो हमारे दिलों में है, जो हम किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, अल्लाह तो हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमें परेशानियों से निजात दे, हमारी इन तमाम परेशानियों को, इन खताओं को बख्श दे जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बने हुए हैं। ऐ अल्लाह हमारे इन गुनाहों को बख्श दे जो हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने दे रही। ऐ हमारे गुनाहों को छुपाने वाले परवरदिगार, ऐ ऐबों को छुपाने वाले सरदार, हम लोगों ने छुप छुप कर बेशुमार गुनाह कर रखे हैं, लेकिन बेशक तेरे सामने कुछ भी नहीं छुपा, तुझे सब कुछ पता है। या अल्लाह तुझसे कोई कुछ पर्दा नहीं, हमारे हर गुनाह को देखा है। ऐ अल्लाह हमारी हर गलती, हर गुनाह तूने लोगों के सामने छुपा कर रखा है। ऐ परवरदिगार अगर तू चाहता है तो हमारे ऐबों को लोगों के सामने आया कर देता। बेशक तू सरदार है, ऐबों की पर्दा पोशी करने वाला है। ऐ अल्लाह कल बरोज़े क़यामत भी हमारे ऐबों की पर्दा पोशी करना। या जब्बार हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह बेशक तेरे सहारे ने अभी तक हमें संभाल रखा है, तूने हमें बचा रखा है। बेशक तेरी ज़ात जब्बार है, बेशक तेरी ज़ात जब्बार है, गफ्फार है, हिसाब मग़फ़िरत करना तो तेरी शान है। ऐ अल्लाह हम बदकारों के तमाम गुनाहों को बख्शना। ऐ अल्लाह हम में ताकत नहीं कब्र के अंधेरे को बर्दाश्त करने की, हमसे तो आज अकेले में अपने माँ बाप, शोहर, बच्चों, बहन भाई के बिना नहीं रहा जाता, हम वहाँ अकेले कैसे रहेंगे। तो परवरदिगार है, हमारा कल इस कब्र में तन्हा कैसे सोएंगे। मौला इससे पहले कि हमारी सांसों की मोहलत खत्म हो जाए, टूट जाए ये सांसों की माला, या रब हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह इधर देख, मेरी तरफ देख, इस महीने ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह रहम कर, मुझ पर तेरी शान है, हम तो बुरे हैं हम जानते हैं, लेकिन तू तो रहमान है, तू रहीम है, मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह तू हम पर मेहरबान है, हमें तकलीफ भी नहीं दे सकता। आका परवरदिगार तो हमें जहन्नुम में कैसे देख पाएगा। मौला हमसे तो रोटी की भूख या माचिस की चिंगारी, छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। हाय अल्लाह वो जहन्नुम की आग, वो जहन्नुम की दहकती हुई आग हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक पाक परवरदिगार हमने सुना है कि अगर जहन्नुम को सुई जितना सुराख भी खोल दिया जाए तो ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया खाक हो जाएगी। ऐ अल्लाह हम तो तेरे नाजुक नाजुक बंदे हैं, हम कैसे इस अजाब को बर्दाश्त कर पाएंगे। या अल्लाह हमें शैतान ने घेर रखा है, हमें इसके शर से बचा। अल्लाह हमें इसके शर से बचा, अल्लाह हमें सख्त तरीन अजाब से बचा। अल्लाह हम गफलत की नींद सोते हैं रोज, या अल्लाह तो फिर भी हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, मगर तो हमें हमारी गलती पर सजा देने पर भी कादिर है। बेशक मौला अगर तूने जन्नत बनाई है तो तूने जहन्नुम भी बनाई है। या अल्लाह हमें इस जहन्नुम से बचा ले। या अल्लाह तू सुन रहा है ना, तो हम तुझसे फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह बचा ले। अल्लाह मैंने सुना है पुलसिरात पर तेरे नेक बंदे बिजली की तरह गुजर जाएंगे, मैंने ये भी सुना है कि लोग ज्यादा तादाद में जहन्नुम में जाएंगे। या अल्लाह हमें भी पुलसिरात से बिजली की तरह गुजार देना। ऐ अल्लाह हमें संभाल लेना, हमें बख्श देना। मौला हम तेरे महबूब की उम्मती हैं, हमें बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस सफर के सदके जो लोग बेरोजगार हैं इन्हें हक हलाल की रोज़ी अता फरमा, जो कर्जों में डूब गए हैं इनके कर्ज अदा कर दे, जिनकी औलाद नहीं है इनको औलाद अता फरमा, जो रिश्तों की तलाश में हैं
انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بے گناہ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر دے، جو بنا قصور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی دے دے یا اللہ۔ اے اللہ یہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان گھروں پر اپنی رحمت کر یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئی وہ بھی قبول کر، بے شک مولا تو دلوں کے حال جاننے والا ہے یا اللہ پاک۔ اے میرے پروردگار جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا کر دے اے اللہ پاک، ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے، ان کے جو حاجتیں ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، ان کے حق میں بہتر ہے جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر اے اللہ۔ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ یا اللہ۔ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں مولا، ہم ہر سال رہ جاتے ہیں یا اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں نصیب کی اے اللہ پاک، اب ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ، ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں پہ آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما اے اللہ، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما جہاں بی بی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے یا اللہ، تیرا کرم ہی تو ہے مولا کہ تو اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے ہی گناہگار بدکاروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، تیرا شکر کیسے بجا رہے مولا یا اللہ، ہمیں وہ الفاظ ادا کر جسے ہم تیرا شکر ادا کریں، وہ آنسو عطا کر تجھے راضی کر سکے یا اللہ، کرم کی بھیک ہماری جولی میں ڈال دے یا اللہ، تو ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس محبت کے صدقے ہماری جولی میں ڈال دے اے اللہ، تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا اے اللہ، اگر تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا اللہ، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں اے اللہ، دینے والی ذات صرف تیری ہے مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں مولا یا اللہ، ان فرشتوں کو کن کا حکم کر دے مولا اے اللہ پاک، اے پوری کائنات کے مالک، ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ، ہم کو اپنے فضل و کرم اور رحم سے بچا لیا، بے شک ہم نے اپنے جانوں پر بہت ظلم کیا مولا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اے اللہ، ہمیں اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ، ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا، ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہمارے ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں مولا، میرے پیارے اللہ، ہماری زندگی کو آسان فرما، ہماری زندگی کو خوشحالی والی بنا دے، ہماری زندگی میں مایوسی، برے وقت پر آزمائش کو ختم کر دے، پریشانیاں دور کر دے، غموں کو دور کر دے، دل کو سکون عطا فرما، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ، تو ہم پر مہربان ہے، ہمیں تکلیف بھی نہیں دے سکتا آقا پروردگار، تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا مولا، ہم سے تو روٹی کی بھوک یا ماچس کی چنگاری، چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اے اللہ، وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے ایک پاک پروردگار، ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی جتنا سوراخ بھی کھول دیا جائے تو یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا خاک ہو جائے گی اے اللہ، ہم تو تیرے نازک نازک بندے ہیں، ہم کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے یا اللہ، ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچا اللہ، ہمیں اس کے شر سے بچا اللہ، ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا اے اللہ، ہم غفلت کی نیند سوتے ہیں روز یا اللہ، تو پھر بھی ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، مگر تو ہمیں ہماری غلطی پر سزا دینے پر بھی قادر ہے، بے شک مولا، اگر تو نے جنت بنائی ہے تو تو نے جہنم بھی بنائی ہے یا اللہ، ہمیں اس جہنم سے بچا لے یا اللہ، تو سن رہا ہے نا، تو ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں اللہ، بچا لے اللہ، میں نے سنا ہے پل صراط پر تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں جہنم میں جائیں گے یا اللہ،
ہمیں بھی پلسرا سے بجلی کی طرح گزار دینا۔ اے اللہ ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا۔ مولا ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ اس سفر کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حق حلال کی روزی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں ان کے قرض ادا کر دے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بے گناہ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر دے، جو بنا قصور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی دے دے۔ یا اللہ اے اللہ یہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان گھروں پر اپنی رحمت کر۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئی وہ بھی قبول کر۔ بے شک مولا تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ یا اللہ پاک اے میرے پروردگار جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے، ان کے جو حاجتیں ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ ان کے حق میں بہتر ہے، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ یا اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک اب ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں پہ آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما۔ اے اللہ ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما جہاں بی بی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ تیرا کرم ہی تو ہے مولا کہ تو اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے ہی گناہگار بدکاروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، تیرا شکر کیسے بجا رہے مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ ادا کر جسے ہم تیرا شکر ادا کریں، وہ آنسو عطا کر تجھے راضی کر سکے۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جولی میں ڈال دے۔ یا اللہ تو ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس محبت کے صدقے ہماری جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اے اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں مولا۔ یا اللہ ان فرشتوں کو کن کا حکم کر دے مولا۔ اے اللہ پاک اے پوری کائنات کے مالک ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم اور رحم سے بچا لیا ہے، بے شک ہم نے اپنے جانوں پر بہت ظلم کیا مولا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا، ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہمارے ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں مولا۔ میرے پیارے اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما، ہماری زندگی کو خوشحالی والی بنا دے، ہماری زندگی میں مایوسی برے وقت پر آزمائش کو ختم کر دے، پریشانیاں دور کر دے، غموں کو دور کر دے۔